اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لاسٹ سیشن میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ جو ہم لوگ عبادت انجام دیتے ہیں اس کی نیت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک غلاموں والی عبادت ہوتی ہے، ایک تاجروں والی عبادت ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بہتر درجہ آزاد لوگوں کی عبادت۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ڈسکشن کیا جائے گا نیت کے اعلیٰ درجات کے بارے میں۔ یہ مقام و مرتبہ کہ انسان ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ اس کی عبادت جنت کی لالچ یا جہنم کے ڈر سے نہ ہو، اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ جتنے لوگ ایسے مقام پر پہنچے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جو کہ شکر گزاری کے لیے خدا کی عبادت کرتا ہے، ان کے سامنے جنت کا لالچ اور جہنم کا خوف نہیں ہوتا جو ان سے رکوع اور سجدہ کروا رہا ہو، بلکہ اس کی نعمتوں کی شکر گزاری ان سے عبادت کرواتی ہے۔ اگرچہ جنت اور جہنم ان کے سامنے نہ ہو تو بھی خدا کی عبادت سے دستبردار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی فطرت اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ اللہ کی بے انتہا نعمتوں کو بیکار شمار کریں اور ان کا شکریہ ادا کیے بغیر ان کے پاس سے گزر جائیں۔ قرآن مجید میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ماں باپ کے شکریہ کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ شاید اس بات میں نکتہ یہ ہو کہ ابتدائی طور پر انسان ماں باپ کی خدمات اور ان کے کاموں کی قدر و قیمت کو سمجھے، ان کو محسوس کرے، جبکہ دیکھ رہا ہو کہ ماں کس طرح خدمت کرتی ہے، کس طرح اس نے تربیت کی ہے، کیسی کیسی سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے بچے کو سکون اور آرام پہنچایا ہے۔ پھر باپ کی خدمت کو دیکھتا ہے کہ کس طرح گرمی اور سردی کے موسم میں گھنٹوں کام کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے تاکہ گھر والوں کے لیے راحت و سکون کے وسیلے فراہم ہو سکیں۔ لہٰذا ماں باپ کی شکر گزاری کے لیے کامل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ماں باپ کے شکریہ کی وصیت کی جائے تو یقیناً بالکل آسانی کے ساتھ قبول کر لے گا۔ جب ماں باپ کی خدمت اور دوسرے کاموں کی حق شناسی اور شکر گزاری کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ حق شناسی اور شکر گزاری کی فطرت اس کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب انسان اس بات کی طرف توجہ پیدا کر لے گا کہ تمام نعمتیں اس کو دراصل خدا نے عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، بے شمار نعمتیں اس کے لیے فراہم کی ہیں، تو پھر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک جائے گا۔ ایک دوسرا گروہ، یہ وہ گروہ ہے جو اپنے خالق کے لیے دل میں بے انتہا محبت رکھتا ہے، یعنی اس کی عبادت کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کی اس محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔
ایک روایت جس کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، بہار الانوار کی روایت ہے: اے پروردگار، میں تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے یا تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے، اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ بس تیرے سوا کسی کو قابل پرستش نہیں پایا۔ اگر تیری ذات کی عبادت نہ کروں تو کس کی عبادت کروں؟ اگر تیری ذات سے محبت نہ کروں تو پھر کس کے ساتھ محبت کروں؟ بہرحال یہ مختلف قسم کے مرتبے ہیں، مگر ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کہ باٹم لائن سے شروع کریں، سب سے نیچے والے مرتبے سے، اور پھر آہستہ آہستہ اعلی ترین مرتبوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا مرتبہ وہی جہنم اور عذاب جہنم سے ڈرنا ہے۔ امام چہارم حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں اس طرح بارگاہ خدا میں مناجات فرما رہے ہیں: بس کون ہے جس کی حالت مجھ سے بدتر ہو؟ اگر اس حال میں قبر میں منتقل ہو جاؤں جبکہ اس کو اپنے لیٹنے کے لیے تیار نہیں کیا اور عمل صالح کا فرش اس کے لیے نہیں بچھایا، تو پھر گریہ کیوں نہ کروں جبکہ نہیں جانتا ہوں کہ میرے سر پر کیا گزرے گی؟ کیوں نہ گریہ کروں؟ ہاں، میں گریہ کروں گا بدن سے روح کے نکلنے کے لیے، گریہ کروں گا قبر کی ہولناک تاریکی کے لیے، گریہ کروں گا لحد کی تنگی کے لیے، گریہ کروں گا منکر و نکیر کے سوالوں کے لیے، گریہ کروں گا جب محشر کے لیے قبر سے اریاں باہر آؤں، اس حال میں کہ میرا سر جھکا ہوا ہوگا اور میرے گناہوں کا بوجھ میری پشت کو توڑ رہا ہوگا۔ اگر انسان واقعی طور پر قبر اور قیامت کے عذابوں سے، خطروں سے اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے خوف کو محسوس کرے تو یہ خدا کی یاد کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے کافی ہے، اور پھر کبھی بھی گناہ کی طرف منہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ عذاب اور ہلاک کرنے والی چیزوں کے متعلق قرآن مجید نے بار بار مختلف مقامات پر اشارہ کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے متعلق سنجیدہ انداز میں فکر کریں، کیونکہ جہنم کی غذا اور پانی کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں گر جائے تو اس کی گندی بدبو سے جتنے زندہ موجودات ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اگر جنت کے شربتوں میں سے ایک قطرہ دنیا کے پانیوں میں مخلوط ہو جائے تو ساری دنیا کے پانی معطر اور خوشبودار ہو جائیں گے۔ ہم کو ہمت اور جرت کرنی چاہیے، دنیاوی عذابوں اور مصیبتوں کے ذریعے آخرت کے عذابوں اور مصیبتوں کو سمجھنا چاہیے، دنیا کی نعمتوں کے ذریعے آخرت کی نعمتوں کی اہمیت کو درک کرنا چاہیے۔ ائمہ اطہار اور معصومین علیہم السلام خدا کے خاص اولیاء تو بہرحال اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن ہمارے علماء اور بزرگان کی بلند ہمتی کے واقعات بھی موجود ہیں جن کے بارے میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہے۔ ایک واقعہ مرحوم علامہ شیخ انصاری کا یہاں نقل کیا جاتا ہے اور سننے کے قابل ہے۔ ایک دن مرحوم شیخ انصاری نجف اشرف میں سبق پڑھا کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ موسم گرمی کا تھا، ہوا سخت گرم ہو چکی تھی۔ نجف کی ہوا کی حرارت گرمیوں کے موسم میں تقریباً 50 ڈگریز تک پہنچ جاتی تھی۔ مرحوم شیخ انصاری پر پیاس نے غلبہ کیا۔ اپنے گھر سے مرحوم نے پانی طلب کیا۔
اس زمانے میں فریج، فریزر اور پانی کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں موجود نہیں تھیں۔ شیخ انصاری اس گرمی کے موسم میں تھکے پیاسے اپنے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں تو پانی دینے میں ان کو کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ شیخ انصاری نے اپنے آپ سے کہا کہ جب تھوڑی دیر ہو رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو پانی لانے تک 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں۔ جی ہاں، بزرگان دین اپنی فرصت سے اس طرح استفادہ کرتے تھے۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی وقت مل جائے تو سوچتے ہیں کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے سیل فون اٹھا لیں اور اس میں اپنا ٹائم پاس کر لیں یا کوئی فلم یا کارٹون دیکھ لیں۔ بہرحال شیخ مرحوم اس پیاس کے عالم میں خشک لبوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر غرق نماز ہو جاتے ہیں کہ سورہ حمد کے بعد قرآن کی ایک لمبی سورہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور نماز لمبی ہو جاتی ہے۔ جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہوا کے گرم ہونے کی وجہ سے جو پانی حاضر کیا گیا تھا وہ گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ شیخ مرحوم نے وہی گرم پانی نوش فرما لیا اور اپنے کاموں کے پیچھے چل دیے۔ جی ہاں، وہ نماز کی لذت جو شیخ مرحوم کو حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ تھکن اور تشنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے واقعات کے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نیت کے جن مرتبوں پر ہم جیسے فائز ہیں اس سے بھی نیت کے عالی ترین مرتبے موجود ہیں، اور وہ لوگ نیت کے ان بلند ترین درجوں پر پہنچے ہیں۔ ہم بھی اگر خواہش رکھتے ہیں تو ہمت اور جرت کے ساتھ ان بلند ترین مرتبوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔ دوری البتہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان بزرگ ہستیوں کے نزدیک کر سکیں۔ خدا بند کریم نے ہم سب کو اس طرح کی ہمت اور قدرت عطا کی ہے۔ ہم کو اپنے ارادے کے ساتھ اس ہمت کو، قوت کو فعلیت کے مرتبے پر پہنچانا چاہیے۔ پر محمد وعلے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلے محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔